أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال آدم قولوا لا إله إلا الله ساری کائنات اسلام سکون زمانہ سارا سکون کی تلاش میں ہے، اور سکون نہ دولت میں ہے، نہ ثروت میں ہے، نہ حکومت میں ہے۔ سکون اگر ہے تو وہ سکون دین کے اندر تو ملتا ہے اور کہیں پر سکون نہیں ملتا۔ دین کے بارے میں جاننے کے لیے دین تو منحصر ہے کلمے پر، سارا دین کلمے پر منحصر ہے، اور کلمے میں سب سے اول ترین شے لا الہ الا اللہ۔ ہمیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے ہی بارے میں جاننا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں 4 لفظ ہیں، لا الہ الا اللہ۔ لا کا مطلب ہے نہیں ہے، الہ کا مطلب ہے معبود، کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کا مطلب ہے سوائے، اور اللہ کا مطلب اللہ کے۔ یعنی کل ملا کر ساری کائنات کے مسلمان لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ میں بس اسی کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اسی کی شرح بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود کے معنی ہیں آقا کے، مولا کے، مالک کے، اور ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے، پلٹ ہوتی ہے، ولوم ہوتا ہے۔ جیسے دن کا ولوم، دن کی ضد رات ہے۔ اب معبود کی ضد کیا ہے؟ معبود کی ضد ہے عبد، عبد کے معنی ہیں غلام کے۔ اب لا الہ الا اللہ کو میرا کوئی آقا، میرا کوئی مولا، میرا کوئی مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس کو پلٹ کر اگر میں یہ کہوں کہ میں کسی کا غلام نہیں ہوں سوائے اللہ کے، تو اس میں اس طرح سے کوئی فرق نہیں ہوگا پلٹنے پر۔ جیسے اس وقت میں یہ کہوں کہ دن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ رات ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ رات ہے، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ رات ہے۔ تو اگر میں یہ کہہ کر کہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ کہہ کر، کوئی آقا نہیں ہے اس کے علاوہ، اسے پلٹ کر اس طرح سے کہوں کہ نہیں ہے کوئی غلام، میں نہیں ہوں کسی کا غلام سوائے اللہ کے۔ غلام کی صفت کیا ہے؟ میں کسی صاحب کے گھر گیا، تعلقات تھے، ان کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ بھائی آئے ہیں، گلاس میں پانی لاؤ، وہ پانی لے کر آئے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ بھائی آئے ہیں، ذرا چائے بنا کر لاؤ، وہ چائے بنا کر لائے۔ ان کی بیوی نے یہ کہا کہ بھائی آئے ہیں، ذرا تم انہیں جو ہے کچھ ناشتے کا سامان لا کر رکھو، وہ کر کے لائے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ یہ بھائی چائے پی چکے، برتن دھو کر رکھو، وہ برتن دھو کر رکھے آئے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ تھوڑا سا کوڑا پڑا ہے، اسے صاف کر دو، برا لگ رہا ہے۔ وہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو اللہ کے اس کے غلام کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں بیوی کا غلام ہوں، بلکہ میں نے صفات دیکھے
تو میں نے باہر جا کر کہا کہ وہ صاحب تو اپنی بیوی کے غلام ہیں. اب ہم جتنے مسلمان بیٹھے ہیں ہم میں کوئی ایسا مسلمان ہے لا الہ الا اللہ کے مطابق جسے دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ تو اللہ کا غلام ہے؟ بھائی ہمارے صفات دیکھ کر بتا. پوری کائنات کے اندر ایک بشر کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ایسا مسلمان نہیں کہ جس کے صفات کو دیکھ کر عمل کو دیکھ کر دنیا یہ کہہ سکے کہ یہ تو اللہ کا غلام ہے. ہم سارے کائنات کے مسلمان خود کہتے ہیں، خود ہی کہتے پھرتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں. اگر یہاں پر ڈی ایم صاحب کو بھیجا جائے اور ڈی ایم صاحب بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کس کے؟ سرکار کا بھیجا ہوا آدمی ہوتا ہے. ڈی ایم کے ساتھ 2 گارڈ سپاہی ہوں، رائفلیں ان کے پاس ہوں، اس کی حفاظت کر رہے ہوں، تو کیا کسی بھی شخص کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس کے غلام ہے؟ یا ڈی ایم کو بھی اس بات کا حق ہے کہ وہ ان سے پوچھے بھائی تم کس کے نوکر ہو؟ کیوں؟ جس کا بھیجا ہوا افسر ہے، جس کا بھیجا ہوا آفیسر ہے. بس یہ تو بالکل بے عقل کے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا بھیجا ہوا افسر ہے، افسر کی حفاظت میں جو گارڈ لگے ہوئے ہیں وہ اسی کے نوکر ہوں گے، ڈی ایم کے نوکر نہیں ہوں گے. تو اب میں پوچھوں کائنات اسلام سے کہ پیغمبر اسلام کس کے بھیجے ہوئے افسر تھے؟ کس کے بھیجے ہوئے افسر تھے؟ اب اس پہ نظر رکھو کہ علم یجد کا یتیمن فآوا. اے پیغمبر تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمہیں یتیم پایا اور تمہیں ہم نے مدد دی. مدد کا مطلب تمہارے لیے ہم نے محافظ متعین کر لیا. اللہ نے خود آن کر تو محافظ بنا نہیں. تو اب ساری کائنات اسلام نے دیکھا اس بات کو کہ پوری کسی بھی فرقے کی تاریخ سے اگر کوئی شخص لا کر دکھا دے کہ جب آفیسر ہے، بس یہ تو بالکل بے عقل کے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا بھیجا ہوا افسر ہے، افسر کی حفاظت میں جو گارڈ لگے ہوئے ہیں وہ اسی کے نوکر ہوں گے، ڈی ایم کے نوکر نہیں ہوں گے. تو اب میں پوچھوں کائنات اسلام سے کہ پیغمبر اسلام کس کے بھیجے ہوئے افسر تھے؟ کس کے بھیجے ہوئے افسر تھے؟ اب اس پہ نظر رکھو کہ علم یجد کا یتیمن فآوا. اے پیغمبر تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمہیں یتیم پایا اور تمہیں ہم نے مدد دی. مدد کا مطلب تمہارے لیے ہم نے محافظ متعین کر لیا. اللہ نے خود آن کر تو محافظ بنا نہیں. تو اب ساری کائنات اسلام نے دیکھا اس بات کو کہ پوری کسی بھی فرقے کی تاریخ سے اگر کوئی شخص لا کر دکھا دے کہ جب پیغمبر اسلام یتیم بے سہارا تھے تو اس وقت ابو طالب کے سوا کس نے محافظت کی، کس نے قربانی دی؟ ابو طالب کے سوا کوئی اور مسلمان تھا ایسا کہ جو حفاظت کر رہا تھا؟ بس قرآن مجید میں پروردگار عالم وہ جو حفاظت کر رہا تھا اسی کا قصیدہ پڑھ رہا، علم یجد کا یتیمن فآوا. ہم جب تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں مدد پہنچائی. اب یہ بتائے کہ جو محافظت کر رہا تھا اللہ کے بھیجے ہوئے افسر کی، اس سے کس کو پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ جو یہ پوچھے کہ تم کس کے غلام ہو؟ اس کا عمل خود بتا رہا تھا. جس کا یہ افسر ہے بھیجا ہوا، یہ جو اس کی حفاظت میں لگ رہا ہے، اس کے سوا کسی اور کا غلام ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اور جو سچ مچ ہی غلامی کر رہا ہو، جو عمل سے غلامی کر رہا ہو، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھنے والے کہتے ہیں
کہ یہ جس کے افسر کی حفاظت میں ہے اسی کا یہ غلام ہوگا ضرور، جب ہی اسی کے بھیجے ہوئے افسر کی یہ حفاظت کر رہا ہے۔ تو اب یہ نتیجہ نکل کر برآمد ہوا کہ پوری کائنات میں جتنے ہیں یہ بات کہنے والے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اور جو ذات ابو طالب ہے وہ کرنے والی ہے، اللہ کی غلامی کہنے والی نہیں ہے۔ تو ساری کائنات کو کلمہ یہ پڑھنا چاہیے کہ ہم ایمان ابو طالب پر رکھنا چاہیے۔ ابو طالب اوریجنل کلمہ ہے، ہم کلمہ گو ہے، وہ کلمہ ہے ابو طالب، اس لیے کہ ابو طالب نے غلامی کر کے دکھائی ہے، ہم کہہ کے دکھا رہے ہیں۔ ساری کائنات کا ہر ایک مسلمان کہنے والا اور ابو طالب کرنے والا ہے، اور ابو طالب کی اولاد سے دشمنی اس گروہ کو اسی بات کی تھی کہ یہی ایک اکیلا ابو طالب ہے کہ جس نے محمد کی حفاظت کر کے ہمارے خداؤں کو توڑوا دیا، ہمارے دین کو مٹوا دیا۔ اگر وہ براہ راست ابو طالب کا مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے اپنا بھیش اسلام کا بدل کے اور اسلام میں دخل لیا، اور دخل لینے کے بعد میں منافقت کر کے ارادہ یہی کیا کہ ہم جو ہے اندر گھس کر اور اس میں زہر گھول کر اختلافی باتیں پیدا کر کے سارے جتن استعمال کر کے اس کے اسلام کو مٹا دیں گے۔ اسی کی بنا یہ تھی کہ جو ابو طالب اور ابو طالب کی اولاد کے علاوہ کسی اور سے کسی حکومت نے دشمنی اسلام میں نکالی ہو تو اسے لا کر کھڑا کرے کوئی زمانے والا۔ ابو طالب کی ہی اولاد سے رنجش بس بنا ہی یہ تھی، بغض ہی یہ تھا، ورنہ یہ سمجھ لو یہاں پر اگر کوئی چناؤ ہونے کے بعد اپنا عہدہ حاصل کر لے اور عہدہ حاصل کرنے کے بعد پورے اس میں ایک مقام پر پہنچے، ایک آدمی سے ضد یہ کرے کہ تم بھی ووٹ دو، ارے جب تم جیت گئے، سلیکٹ ہو گئے، تخت لے لیا، حکومت لے لی، اب اکیلی ذات سے تم ووٹ لے کر کیا ضرورت ہے؟ یا تو اس شخص سے کوئی بغض ہے یا وہ لاکھوں ووٹوں کے مقابلے میں اس اکیلے شخص کے ووٹ کی قیمت ہے۔ وہی بات تھی کہ 85 لاکھ مسلمان بظاہر مسلمان جو تھے منافق، ان کی بیعت کرنے کے بعد یزید ظاہری طور پر تو اس پر بیٹھ گیا، لیکن مقصد اس کا حاصل اس لیے نہیں ہوا کہ یہ سارے جعلی بینامے ہیں۔ 50 لاکھ کی بھی ویلیو نہیں ہے۔ جو اصلی اوریجنل مالک دین اسلام ہے جس کو مٹا دینے کے بعد ہی میں کامیاب ہوں گا، یا تو میری بیعت کرے ورنہ میں اس کا سر کاٹوں۔ دیکھو حقیقت ہی یہ ہے، حقیقت ہی یہ ہے کہ وہ چاہتا ہی یہ تھا کہ میں اپنے باپ، یہ پلان ہی اسلام میں داخل ہونے کا یہ تھا، ورنہ نتیجہ نواسے رسول کے ساتھ یہ زیادتی، یہ زبردستی، پوری حکومت کو لگا کر زور لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ 85 لاکھ کے بیعت کی زیرو برابر کی ویلیو نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک اصلی مالک اسلام جو ہے محافظ اسلام وہ بیعت کر لے گا تو میں اپنے ہر فعل کو، اپنے مذہب کو، بت پرستی کو، آزادیوں کو رائج کر کے اپنے دادا کو مبارکباد دوں گا کہ دادا تم 70 رسول سے جنگ لڑنے کے بعد بھی مقصد حاصل نہ کر سکے، میں تمہارا پوتا ہوں، میں نے اپنا دادا لائی مذہب پھر رائج کیا ہے۔ امام حسین نے بھی کہا کہ میں بھی نواسہ رسول کا ہوں، سر کٹا دوں گا، گھر لوٹا دوں گا۔ علی اصغر کی قربانی دی، جو ابراہیم دیکھنے میں جھجک رہے تھے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی، آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کڑیل جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی نکالی اور شکر خدا کیا کہ وہ میرے جد جس امتحان میں پٹی باندھ کر رہے تھے، میں نے آنکھیں کھول کر اس امتحان کو انجام دے دیا، یہ تیری بڑی مہربانی ہے، اس بات کا شکر ادا کیا۔ عباس جیسے بھائی کے بازو دیے اور زینب بہن کی رضا دی۔